بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقض عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین آمین ثم آمین. الحمدللہ ہمارا دور قرآن کا الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے. یہ زندگی میں بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن مجید کا دور رمضان میں یا رمضان سے پہلے نصیب ہو جائے. تو آپ کے سامنے میں ایک واقعہ رکھتی ہوں دو صحابیوں کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. وہ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو شخصوں کو میں نے دیکھا ہے، یعنی دو صحابیوں کے بارے میں انہوں نے کہا. ایک ان میں سے جو ہے 1 سال پہلے ہی جہاد میں شہید ہو گئے تھے اور دوسرے ان میں سے 1 سال بعد فوت ہوئے اپنی طبی موت. تو وہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جو شہید ہوئے جنہوں نے اپنی جان دے دی، جو شہید ہو گئے، وہ ان سے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں اور جو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس نے 1 سال میں نمازیں پڑھیں، اذکار کیے اور رمضان کے روزے رکھے. یہ نیکیاں جو اس نے 1 سال میں کی درجے میں اس سے بھی آگے بڑھ گئیں جس نے اپنی جان شہادت کے طور پر میدان جہاد میں دے دی. ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی میدان جہاد میں شامل ہوئے ہوں لیکن شہید نہیں ہوئے، لیکن 1 سال کی نیکیاں کرنے سے اور 1 سال کے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کا درجہ ان سے آگے بڑھ گیا. تو الحمدللہ خوش نصیب لوگوں کو رمضان کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. رمضان قریب قریب ہے الحمدللہ. یعنی یہ ہمیں اندازہ نہیں کہ اگلا سال رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ہر دن بہت قیمتی ہے. تو خوش نصیب لوگوں کو یہ موقع ملا ہے الحمدللہ.
تو ان 2 آیات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، اور یہ جو قرآن کو پڑھ کے نیکیاں کر رہے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہت بہترین نیکیاں جمع کر رہے ہیں بنسبت ان کے جو مال جمع کرتے ہیں۔ دوسری آیت کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ الحمدللہ بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور سبق آموز اس سے باتیں لینے کے لیے۔ اس دفعہ کا جو ہمارا دورہ قرآن ہوگا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ آیات کا ربط، یعنی پچھلی آیت کا اگلی آیت کے ساتھ، پچھلی صورت کا اگلی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ پورا ایک تسلسل ہم دیکھیں گے، پورا ایک ربط دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی اہمیت کیوں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر عمل ہے۔ قرآن مجید کی سمجھنے کی اس لیے اہمیت ہے، اور آپ نے فرمایا قرآن کا علم جس کو مل جائے، یوں سمجھیے اس سے اللہ رب العزت خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس سے اللہ رب العزت محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے اور پڑھانے والے خاص لوگ ہوتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے ہی وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اہمیت دیکھی کہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے، ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حکمت و دانائی ملتی ہے، انسان بہت سمجھدار ہو جاتا ہے جب انسان قرآن کا علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا میرا معمولی نقصان ہے، اور یہ جو مجھے فائدہ ہوا ہے یہ تو معمولی سے تھوڑا سا فائدہ ہے، مجھے اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان بہت سمجھدار ہو جاتا ہے، حکمت و دانائی مل جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کو پڑھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے۔ جب بھی ہم کسی کی آواز سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں وہ شخص آتا ہے، تو کسی کی بھی یاد آ جاتی ہے۔ تو انسان جب اللہ کا کلام سنتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں اللہ کی یاد آتی ہے، اور جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ قابل رشک ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سعود شرائم کو بہترین جو قرآن ہیں، افاسی کی ہم قرات سنتے ہیں، ہم ان کے خاندان، ہم ان پر رشک کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے پڑھنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہمیں بتاتی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت آسان اور سہل انداز میں بتاتی ہے یہ قرآن مجید، اللہ کا کلام۔ اس کو پڑھنے سے ہمارے قیامت کے دن درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور نمبر 3، یعنی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے، دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس قرآن کو پڑھنے سے فائدے کیا ہوں گے، تیسرے نمبر پر قرآن پاک کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ادب آ جاتا ہے خلوص نیت۔ نیت ہم نے صاف کرنی ہے، ہم نے مخلص ہو جانا ہے اللہ کے اس کلام کو پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، محنت اور مشقت اور صبر علم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ بیماری آئے گی، دکھ تکلیف آئے گی، کوئی ایمرجنسی کام آئے گا، کوئی بھی رکاوٹ آئے گی، آپ نے صبر، حوصلے بہترین طریقے سے مینج کر کے محنت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے میں محنت، صبر، برداشت سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بہت آسان ہے مشکل۔ سب سے زیادہ تو شیطان ہمارے دل میں اتنی رکاوٹیں، اتنے عذر ڈالتا ہے۔ تو محنت، مشقت بھی، نیند بھی قربان کرنی پڑے گی، تھکاوٹ بھی ہوگی وہ بھی قربان کرنی پڑے گی، زیادہ دیر بیٹھنا بھی ہوگا، یہ سب برداشت کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے استقامت۔ اس راستے پر چلنے میں ہمیشہ انسان کے ذہن میں آتا ہے فائدہ کیا ہے، فائدہ انسان کو نظر نہیں آتا، جبکہ فائدہ جو ہے وہ غیب میں ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس پر
इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से साथ साथ दुआएं भी करनी हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दा, ये दुआएं भी साथ साथ करनी हैं। और उसके अलावा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, या अल्लाह ये जो हमने काम शुरू किया है इसमें तो हमारी मदद फरमाना, आसानी फरमाना और इख्तिताम तक खैर और भलाई के साथ हम इसके साथ जुड़े रहें, ये भी हमने दुआ करनी है। तो ये तो हैं पढ़ने के आदाब। उसके बाद अब हम देखते हैं सूरत फातिहा पढ़ने की फजीलत क्या है जो हदीस में आई है। फातिहा जो है सबसे पहले जो सूरत है इसका नाम है फातिहा, खोलने वाली सूरत। फातिहा का मतलब होता है फतहा से है खोलने वाली सूरत। इससे कुरान मजीद की इब्तदा हो रही है। इसके कई नाम हैं जो हदीस से हमें पता चलते हैं, चंद का मैं जिक्र करूँगी। इससे पता चलता है कि जब भी किसी के बहुत ज़्यादा नाम हो तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो इस सूरत के हदीस में तकरीबन 30 के करीब नाम आए हैं, जिनमें से चंद का मैं तज़किरा करूँगी। रुकैया, दम करने वाली सूरत, अशिफा, और इसके अलावा इसका नाम है सूरतुल हम्द जिसमें तारीफ़ है। इसका नाम है उम्मुल कुरान, इसका नाम है उम्मुल किताब, और इसका नाम है सबअल मसानी, यानी ऐसी 7 आयात जो बार बार दोहराई जाएं। यानी ये कुरान मजीद की 7 आयात हम नमाज की हर रकत में बार बार दोहराते हैं। तो हदीस में आता है कि एक दिन जिब्राइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने ऊपर से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी और ऊपर देखा और देखकर कहा कि, और सर उठाया और फिर कहा, फरिश्ते जिब्राइल कह रहे हैं कि ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, और जो फरिश्ते उतरे हैं ये ऐसे फरिश्ते हैं जो आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुए थे। फिर उस फरिश्ते ने आपको सलाम किया और 2 नूरों की खुशखबरी दी, ठीक है। और वो 2 नूर कौन से थे जो, और वो उन्होंने कहा कि ये इससे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। वो 2 नूर कौन से थे? एक नूर सूरतुल फातिहा और दूसरा सूरत बकरा की आखिरी आयत। आप जब भी, उन फरिश्तों ने बताया, फरिश्ते ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आप जब कभी भी इन दोनों से कोई भी कलमा तिलावत करेंगे तो आपकी तलब की गई ज़रूरत ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। तो ये है सूरत फातिहा की फजीलत। और इसके अलावा इसको हम नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं। नमाज की हर रकत पढ़ने में इसकी हर आयत को अलग अलग पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हर आयत को अलग अलग पढ़ना है। हदीस में आता है कि जो फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, यानी बाजमात नमाज पढ़ने में इमाम पढ़ेंगे, उनके पीछे मुक्तदी उनके पीछे पीछे उन आयत को लाजमन दोहराएंगे। एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि किरात आप पर गिरा होने लगी। नमाज से फारिग होने के बाद आपने सहाबा कराम से पूछा कि तुम में से कोई मेरे पीछे किरात कर रहा था? तो सहाबा ने कहा हाँ। आपने फरमाया ऐसा ना किया करो, बल्कि सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ा करो, उसके अलावा बाकी किरात खामोशी से सुना करो। तो ये थी इसकी फजीलत, और भी इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, बस इतनी ही मैं आपके सामने रखती हूँ। बाकी इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी सूरत शुरू होने से पहले हम तावुज़ भी पढ़ते हैं और तस्मिया भी पढ़ते हैं। तस्मिया जो है हर सूरत के शुरू में है, लेकिन एक सूरत तौबा के शुरू में नहीं नाजिल हुई। तो हर सूरत से पहले तस्मिया पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है और गलत काम से रुक जाते हैं। गलत काम कभी भी हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, चूँकि हम कुरान मजीद का आगाज़ करने लगे हैं। चूँकि हम हर सूरत का आगाज़ जब करते हैं तो उससे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तरह की तारीफ़, तमाम की तमाम तारीफ़ हम लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो कि रब है तमाम जहानों का। रब के कई मफ़हूम हैं। इसका मतलब है बहुत वुसअत वाला, और वो रब जो है वो हमारा खालिक भी है, वो राज़िक भी है, वो मालिक भी है, और उसके अलावा वो हमें हिदायत भी देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम तो ये समझते हैं ना कि वो हमारा खालिक, राज़िक, मालिक, नहीं, इसके अलावा वो हमें हिदायत भी देने वाला है। अच्छा, ये जो अल्हम्द आ गया ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
فاتحہ کا آغاز کسی حکم سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ رب العزت کی محبت سے شروع ہو رہا ہے۔ الحمد، تمام کی تمام تعریف، تمام کے تمام احسان اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ تو یہ تعریف کائنات میں تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی تعریف کر رہی ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اسی کی حمد بیان کر رہی ہے آسمان اور زمین میں بھی، اور تیسرے پہر بھی، اور جب تم ظہور کرتے ہو تمام اوقات میں ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اور ایک اور مقام پر بھی اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی چیز مگر تمام چیزیں اللہ کی حمد بیان کر رہی ہیں۔ تو لہذا ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو سبق ہے الحمد، شکر کرنا ہے اللہ کا۔ تمام شکر، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اچھا، یہ جو شکر کا جذبہ ہے نا، انسان کو فرما بردار بناتا ہے۔ ناشکری کا جذبہ جو ہوتا ہے نا، انسان کو نافرمان بناتا ہے، گلے شکوے، ٹھیک ہے۔ شکر کا جذبہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو انسان فرما بردار بنتا ہے۔ انسان نے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا جب ہم شکر ادا کریں گے، اللہ کے جب فرما بردار بنیں گے تو بندوں کے بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ تو لہذا سب سے پہلا جو آغاز ہوا قرآن مجید کا اللہ کے محبت سے، تمام تعریفیں، تمام قسم کے حمد، تمام قسم کی تعریف، احسان اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ تو شکر کے جذبے کو اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو سبق ملا، شکر زندگی میں لانا ہے، ناشکری نہیں۔ کوئی بھی کمی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان کمی کا تذکرہ نہیں کرنا، اللہ کے ان احسانات کو یاد کرنا ہے جو اللہ نے ہم پر کیے ہوئے ہیں۔ تو رب العالمین، رب میں نے آپ کو بتایا بہت وسعت ہے اس میں، ہدایت بھی وہ دینے والا ہے تمام جہانوں کو۔ اب یہ جو جہان کا لفظ ہے، انسانوں کا جہان، جنوں کا جہان، حیوانوں کا جہان، پرندوں کا جہان، کئی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، کتنی زیادہ مخلوقیں ہیں۔ تمام قسم کی مخلوق کا اللہ رب العزت مالک ہے، رازق ہے، اور اس کے علاوہ تمام جہانوں کو اللہ رب العزت ہدایت دینے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان اور جو بڑا ہی رعایت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی الرحمن کا جو لفظ ہے اس میں بہت ذرا وسعت ہے، کثرت ہے اس میں، اور یہ عام رحمت مومن اور کافر سب کے لیے ہے، مشرک، مومن، کافر سب کے لیے۔ الرحمن، بڑا مہربان۔ اور یہ جو الرحیم کا لفظ ہے یہ خاص مومنین کے لیے، اس میں ہمیشگی کا مفہوم ہے۔ الرحمن میں اللہ رحمان آج دنیا میں ہے، کل نہیں ہوگا آخرت میں، اور جو الرحیم اس میں ہمیشگی کا مفہوم ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں بھی مسلمانوں پر، مومنین پر رحم کرنے والا ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ مومنین پر رحمت خاص کرے گا، جبکہ غیر مسلموں پر نہیں کرے گا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رحم بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت کے دن کا میں مالک ہوں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا رحم ہی رحم ہے، نہیں، بلکہ قیامت کے دن کا جو اللہ مختار کل ہے اس نے سب سے پوچھنا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ نہیں سکے گا کہ یا اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو جب انسان کا قیامت کے دن پر ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کچھ کریں بھی تو صحیح نا، ظاہر ہے وہ بدلے کا دن ہے اور بدلہ ملنا ہے، ہمیں رزلٹ ملنا ہے، تو اس کے لیے پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں، او ایاک نستعین، اور عبادت تیری مدد کے بغیر ہم کر نہیں سکتے، او ایاک نستعین، اور خاص ہم تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ پہلی آیت سے لے کر مالک یوم الدین تک ایک حصہ ختم ہوا۔ اس صورت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صورت بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے انسان تعریف کرتا ہے کہ یا اللہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے، تیرے لیے تعریف ہے،
تو بڑا رحم کرنے والا، دنیا میں بھی الرحیم، تو آخرت میں بھی تو ہم پر رحم کرے گا، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ یہاں تک انسان اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، ایک حصہ ختم ہوا اور پھر اگلا دوسرا حصہ شروع ہوا، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ یہ جو عبادت کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی سے بھی بغیر اسباب ظاہری مدد طلب کرنا شرک ہے، لیکن اگر اسباب ہیں تو اسباب کے ساتھ ہم دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ قلبی عبادت، دل کی عبادت۔ اس میں کیا چیز آ جاتا ہے؟ قلبی عبادت میں ہم اللہ کی کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے، ہمارے دل میں اللہ کا بارے میں توکل ہے، اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ تو ہے قلبی عبادت۔ اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں لسانی عبادت، اللہ کا ذکر، نماز میں اٹھتے بیٹھتے، صبح شام کے اذکار، قرآن مجید کی جو ہم قرات کرتے ہیں، یہ ہماری زبانی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں بدنی عبادت۔ بدنی عبادت میں کیا ہے؟ نماز ہو گئی، روزہ، حج، اور پھر اس کے علاوہ ہم مالی عبادت بھی کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ صدقات، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، ٹھیک ہے؟ تو یا اللہ ہم چاروں قسمیں سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب مدد مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو التجا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انسان کی التجا کیا ہے؟ یا اللہ سیدھا راستہ دکھانا۔ یہ نہ ہو کہ ہم تو عبادت کرتے رہیں، ہم تو نیکی کے کام سمجھتے رہیں اور وہ نیکی کے کام نہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ راستے کی رہنمائی ہو جائے انسان کو، انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ اور جنت تک ہمیں پہنچا دے۔ یا اللہ یہ نہیں کہ ہم صرف دنیا میں ایسے کام کریں جس میں سب ہماری واہ واہ کر لیں، تعریف کر دیں اور سب کا یہ بہت اچھا کام ہے، نہیں، ایسے راستے کی ہمیں ہماری رہنمائی کرنا جو ہمیں آپ تک پہنچائے اور ہمیں جنت تک پہنچائے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے، ہماری مکمل طور پر راستے کی ہمیں رہنمائی ہماری فرمائے۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہم نے آپ سے لینا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ اتنی اہم ہے صورت، اور اس میں یہ اتنی اہم یہ دعا ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ جس دعا میں سورۃ فاتحہ کو شامل کر دیا جائے، یہ نور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، امت محمدیہ کو دیا، وہ فرشتہ جو اترا، فرشتہ جبرائیل نے بتایا کہ یہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، یہ اس سے پہلے ایسا نور لے کر نہیں آیا جو نور سورۃ فاتحہ کی شکل میں اور سورۃ بقرہ کی آخری رکوع کی شکل میں، آخری 2 آیات کی شکل میں ہمیں دی گئی ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا ہمیں راستہ نہ دکھائیں جن پر آپ نے غضب کیا، اور جو ولضالین، اور جو گمراہ ہو گئے، جو راستہ بھول گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت مانگی، سیدھا راستہ مانگا۔ تو ہدایت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہدایت کے اعتبار سے پہلے قسم کے لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور علم حاصل کرنے والے لوگ اور عمل کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے؟ وہ اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ ہم ہیں انعام یافتہ لوگ، یا اللہ نیک لوگوں کا ہمیں راستہ دکھانا۔ تو اس سے مراد علم حاصل کرنے والے اور عمل کرنے والے لوگ۔ دوسرے نمبر پر جو ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر یا اللہ تیرا غضب ہوا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا۔ علم تو ان کے پاس تھا، کتابیں تو موجود تھیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس سے مراد یہودی ہیں، ان کے پاس تورات کتاب تو تھی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور ولضالین، اس سے مراد نصارہ، عیسائی، گمراہ لوگ، نہ علم حاصل کیا اور نہ ہی عمل کیا، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر
جو علم بھی حاصل کریں، قرآن کا دین کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جنہوں نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا، یہودی، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ نصارہ، عیسائی لوگ جنہوں نے نہ علم حاصل کیا نہ ہی عمل کیا۔ تو اس صورت کے پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے، یعنی جماعت کے ساتھ جب ہم سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آمین کہنا ہے، یا اللہ قبول فرمائے۔ یہ نہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تو ہم دعا مانگ رہے ہیں، پھر بھی التجا کرنی ہے، یا اللہ آپ اس دعا کو قبول کر لیں۔ تو یہ ہماری سورت فاتحہ ختم ہوئی۔ اگلی سورت ہے ہماری سورت البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ چونکہ ہم نے اس سورت میں، پچھلی سورت میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اس کا جواب یہ سورت البقرہ اور آل عمران ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میں ربط آپ کو بتاؤں گی ہر سورت کا۔ پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی یا اللہ سیدھا راستہ دکھائے اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھائیں، اور ان دو قوموں سے ہمیں بچانا جن کے اعمال ایسے ہیں کہ ایک کے پاس علم تھا اور علم کے باوجود عمل نہیں کیا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے نہ علم حاصل کیا اور نہ ہی انہوں نے عمل کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت بقرہ اور سورت آل عمران اس کے بعد نازل کر دی، اور ترتیب کے لحاظ سے اس کے بعد یہ سورت آ گئی۔ ایک تو یہ سورت بقرہ کا اس کے ساتھ ربط ہے۔ دوسرا اس کے یہ کہ جو ہم نے دعا مانگی نا، اہدنا الصراط المستقیم، پورا قرآن مجید اس کا جواب ہے کہ لو بھئی سیدھا راستہ یہ ہے، لو بھئی یہ کتاب ہے، اس کتاب کو پکڑو، لا ریب فیہ، جس کے نازل ہونے میں، جس کے حکم میں، جس کی آیات میں کسی قسم کا لا ریب فیہ شک ہے ہی نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب متقی لوگوں کو۔ ایک اور مقام پر یہ بھی آتا ہے ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، سیدھا راستہ تمام لوگوں کو بھی دکھانے والی ہے۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 152 تک، یہ کل 18 رکوع بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے خطاب اللہ تعالیٰ سابقہ امت، یعنی اس سے پہلے جو امت مسلمہ تھی، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے، ٹھیک ہے، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ 153 آیت سے لے کر 286 تک، یعنی 19 رکوع سے لے کر 40 رکوع تک، پہلے حصے کے 18 رکوع جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب کریں گے جو اس وقت کے امت مسلمہ تھی۔ دوسرا حصہ 19 رکوع سے لے کے 40 رکوع تک اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے موجودہ امت مسلمہ، یعنی میں اور آپ، ہم سب مسلمانوں سے، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے، قرآن مجید، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی آیت یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں غلط نہ لکھی گئی ہو۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کے زبر، زیر، پیش، آیت، آگے پیچھے، احکام کی سب کی ذمہ داری حفاظت کی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ باقی کتابوں کی نہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی تھی، ٹھیک ہے۔ چونکہ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، لہذا یہ کتاب جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ پتہ نہیں حکم صحیح ہے یا نہیں ہے، پڑھ تو رہے ہیں، اتنا ٹائم لگائیں گے، اتنی محنت کریں گے، کس حکم پر عمل کریں، کس کو چھوڑیں، تمام کے تمام احکام ایسے ہیں جس میں کسی قسم کا ذرا سا بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یقین بٹھا دیا۔ جیسے ہی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ جو نسخہ لکھ کر دے، ہمیں پتہ ہوتا ہے بڑا سمجھدار ڈاکٹر ہے، بچے بھی اسی کو دکھائے، اور ہمارا پرانا یہ خاندانی ڈاکٹر ہے، ابھی صرف ہم نسخہ ہی لے کر آتے ہیں اور ہماری آدھی بیماری ختم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کو دکھا دیا، اس نے کہہ دیا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی کوئی دوائی پی نہیں ہو رہی چکے ہوتے ہم۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب جو پڑھنے لگے ہو، سب سے پہلے ایمان مضبوط کرو کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے،
یہ کتاب ہر دور کے لیے معجزے والی کتاب ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ نہیں کہ بھئی اب تو اتنا ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، اتنا جدید دور ہو گیا، اب کیسے عمل کر سکتے ہیں. لا ریب فی، شک نہ کرنا، ہر دور میں اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور جب عمل کرنے کی نیت کر لو گے، پختہ یقین کر لو گے، ھدی للمتقین، یہ پھر ان متقی لوگوں کو ہدایت دے گی، راستہ دکھائے گی، پھر ان کی یہ رہنمائی کرے گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں متقی کون ہوتے ہیں. اچھا، یہاں سے ہم جو ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کے اعتبار سے 3 لوگوں کا، 3 اقسام کا ہم نے تذکرہ پڑھا. اب یہاں سے انسانی کردار کے لحاظ سے ہم 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کریں گے. متقی لوگوں کا، کفار کا، منافقین کا اور فاسقین کا. متقین، کفار، منافقین اور فاسقین. ٹھیک ہے، انسانی کردار کے لحاظ سے. سب سے پہلے ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں متقی لوگوں کا. متقی کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام پر عمل کرے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر فرائض ادا کرے، تیسرے نمبر پر حرام سے بچے، اور چوتھے نمبر پر شرک اور کبائر سے بچے، اور 5ویں نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرے، اور 6 نمبر پر لذتوں اور خواہشات سے بچنے کی کوشش بھی کرے، اور شبہات سے بھی بچے، اور اس کو فکر بھی ہو کہ مجھے ہدایت بھی مل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتائیں شرائط. اس میں ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اگر آپ لوگ نہیں لکھ پاتے تو کوئی بات نہیں، خاموشی سے سن لیں. تو متقی جو ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو متقی بنائے. ٹھیک ہے، تو ھدی للمتقین. بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں اور ان کو اس سے رہنمائی نہیں ملتی، متقی نہیں ہوتے. اپنے آپ کو متقی بنانا ہے، کبائر گناہ سے بچانا ہے، اور فرائض ادا کرنے ہیں، حرام کاموں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ متقی کون ہوتے ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں. پہلے گروہ کا تذکرہ، الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی تقدیر نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ہم نے موت کے بعد کی زندگی کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. ورنہ اگر دیکھ لیں تو دیکھنے کے بعد تو قیامت والے دن سبھی ایمان لائیں گے، سبھی کہیں گے یا اللہ ہم نے آپ کو مان لیا، یا اللہ ہم قیامت پر ایمان لے آئے، یا اللہ ہم نے سچ مان لیا کہ آپ نے جو کہا تھا صحیح تھا. لیکن دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بن دیکھے کا سودا ہے. دیکھا نہیں، جیسے ہمیں کوئی چیز کہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے یہ چیز دوں گی، یہ چیز دوں گی تمہیں، تو کوئی ہم آگے سے کہیں نہیں پہلے دکھاؤ پھر میں مانوں گی. دیکھنے کے بعد ماننا کوئی ماننا نہیں ہے. یہی تو ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے، ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بھی لمحے، دن ہو یا رات، مجھ سے وہ جدا نہیں ہوتا. وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ان کی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. صرف یہ نہیں کہ ایمان ہی لاتے ہیں اللہ رب العزت پر، وہ جسمانی عبادت بھی کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اللہ رب العزت پر ایمان نہیں ہوگا تو نمازیں پڑھنا مشکل ہوگا. بھائی فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھو نماز پڑھو، کیوں نماز پڑھیں؟ سب کاموں کو چھوڑیں، یہ کام تو زیادہ ضروری ہیں. بہت زیادہ ہم تھکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بہت زیادہ کام ہے، مصروفیت ہے، مہمان آئے ہوئے، تو نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ پر یقین کہ اللہ رب العزت نے جب کہہ دیا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے ہی نماز. جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ مومن کا سب سے بہترین تحفہ میرے پاس بھیجنے کا سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا مومنین متقی لوگوں کا یقین ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے 10 منٹ یا ہمارے 15 منٹ سب کاموں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے سے ہماری نہ انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، نہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہ جسمانی مشقت کرتے ہیں، وہ ثبوت دیتے ہیں اس بات کا کہ ان کا اللہ رب العزت پر ایمان ہے. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.
یہ رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں بلکہ علم، عقل، قوت، عزت، سب کچھ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی خوبی، یؤمنون بالغیب، اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں متقی لوگ، جو کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہونے کے بعد ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ان کا ایمان صرف خالی خولی نہیں ہوتا بلکہ اس کا پھر وہ ثبوت دیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا ٹائم، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم، ٹھیک ہے، اپنی عقل اور اپنا مال، اپنی اولاد، وہ سب اللہ کے لیے شیئر کرتے ہیں۔ وہ صرف دنیا میں جمع کر کے نہیں رکھتے، وہ شیئر کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ نے دیا اور اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے وہ کسی کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اپنا مال، اپنی صحت، اپنی ٹائم، اپنی نیند، اپنی صلاحیتیں سب اللہ کے راہ میں ہم خرچ کریں۔ اور چوتھی ان کی خوبی یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو کچھ اتاری گئی آپ سے پہلے، اور وما جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی پہلی کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، پہلے انبیاء پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور قرآن مجید پر بھی ہم ایمان لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی متقی لوگ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اگر انہیں دنیا میں انصاف نہیں ملتا تو انہیں پتہ ہے آخرت کا دن تو ہے نا، اس دن اللہ تعالیٰ حساب کریں گے اور اس دن جزا ہمیں مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو متقی لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی تو لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر چل رہے ہیں، اپنے رب کی طرف سے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، اور وَأُولَٰئِکَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی تو لوگ کامیاب ہونے والے، اس کے علاوہ اور لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو ویلے لوگوں کا کام ہے کہ بزنس نہ کریں، اپنے گھر کو نہ دیکھیں، بچوں کو نہ دیکھیں، ہے نا۔ تو فلاح پانے والے لوگ، کامیاب ہونے والے لوگ اللہ پر سچا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک، رازق، خالق، مشکل کشا ہمارا اللہ ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور سب کچھ شیئر کر دیتے ہیں جب اللہ کی مخلوق کو ضرورت پڑے، اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہے۔ یہ لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا بنا رہے ہیں، جو قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں اچھا پڑھ لیں گے، اچھا دیکھ لیں گے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے؟ وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اچھا، یہاں تک پہلے گروہ کا تذکرہ ہو گیا، متقی لوگوں کا۔ اس کے بعد اگلی آیت سے، آیت نمبر 6 سے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہوا۔ دوسرا گروہ ہے کفار۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا۔ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا، ڈھانپ دینا۔ کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، اور کافر وہ ہوتا ہے دعوت پہنچنے کے بعد ایمان نہیں لاتا، پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہو گئے، ہدایت کو جنہوں نے نہیں اپنایا، ہدایت کو قبول نہیں کیا، یا ہدایت کو سننے سمجھنے کے بعد چھپا دیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو ڈرانا ہے، انذار کہتے ہیں ایسی خبر جس سے خوف پیدا ہو، ایسا ڈرانا جس میں ڈرانے کے ساتھ شفقت بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، برابر ہے آپ پر، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی شفقت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہدایت انہوں نے سن لی ہے لیکن یہ اندر اتارنے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مہر ہے نا، مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے
ایمان نہیں لاتے، نیک اعمال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سستی، ان کی غفلت، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے پھر انہیں عمل کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر جیسے پردہ نہیں ڈل جاتا، پردہ ڈلا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہ کفار لوگ ایسے ہو گئے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، یعنی اچھا کر لیں گے اور اہمیت نہیں دیتے کہ فوراً عمل کریں۔ یہ کفار لوگ، ان کے دلوں پر بھی، ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں، جیسے جب کوئی چیز کسی پہ پردہ ڈال دیں تو وہ چھپ جاتی ہے، تو یہ لوگ ایسے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سستیاں کر رہے ہیں، غفلتیں کر رہے ہیں، ہٹ درمی کر رہے ہیں تو ان کی بچت ہو جائے گی۔ رب العزت کہہ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں سے آیت نمبر 8 سے تیسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ دو گروہ کا تذکرہ ہو گیا، مومنین کا ہم نے پڑھ لیا، کفار کا پڑھ لیا، اب یہاں سے تیسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا۔ منافق کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، منافقین کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ نام کے تو وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ کام کے مسلمان نہیں ہوتے۔ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ ان کے اندر روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی روحانیاں بیماریاں ہوتی ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو کہتے ہیں بڑے نمازی ہیں، بڑے صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بڑے لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن صرف کہنے کی حد تک ہوتے ہیں، وہ عملاً نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، وہ مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی روحانی بیماری، نفاق کی بیماری، یا پھر یوں سمجھیے کہ ان کے دلوں میں بیماری کون سی ہے؟ شک کی بیماری، بے یقینی کی بیماری، دنیا کی محبت کی بیماری۔ یہ بیماریاں ہیں لوگوں کو عزت دینے کی، لوگوں کو ویلیو دینے کی، مال کی محبت کی بیماری، جس وجہ سے وہ سچے مسلمان نہیں بنتے۔ فزادہم اللہ مرضا، جب یہ وہ دھوکے کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے بما کانوا یکذبون، وہ جھٹلاتے جو رہتے ہیں سچی بات کو۔ اور پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر منافقین کی دو صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ زمین میں بگاڑ کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر بگاڑ کو کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے منافقین کون سے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ اصلاحی ڈرامے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اصلاحی موویاں بناتے رہتے ہیں، جس کو لوگ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اپنا ٹائم، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم معاشرے میں خیر کی کام ہی تو کر رہے ہیں، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ لوگ دین سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو وہ ایسے منافقین کہتے ہیں ہم زمین میں فساد نہیں کر رہے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے دین اسلام کو بھیجا، ہدی للمتقین کتاب کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ہدایت ہم اس سے حاصل کریں۔ ایسے منافقین جو اپنے جسم کی نمائش کر کے عریانی فحاشی کے کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہنے زمین میں فساد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو پازیٹیو باتوں میں لا رہے ہیں، جبکہ ان چیزوں سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح ہمیشہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، نبی کے طریقے پہ جڑنے کے ساتھ ہماری اصلاح ہوگی۔ الا انہم ھم المفسدون،
خبردار سن لو یہ فساد کرنے والے ہیں، تم ان کو پہچانو، ایسے منافقین کو جو منہ سے تو اسلام کی بات کرتے ہیں، اندر یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اندر یہ مسلمانوں سے ان کو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں اتنی سختی بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نماز کبھی دل چاہے پڑھ لیں، اتنی سختی نہیں ہے، نہیں پڑھنے کو دل چاہتا تو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، مشکل لگتا ہے تو چھوڑ دیں۔ اب حالات اتنے ٹائٹ ہیں تو حلال و حرام میں تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پتہ تو ہے کتنی مہنگائی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سنو، بے شک یہی تو فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یہاں سے مراد صحابہ کرام، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ یہ سچے مومنین مہاجرین جنہوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں دیں، اپنے جان، اپنے مال، اپنے اولاد، سب کی قربانیاں دیں، وہ کہنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو تو اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں، ان کو تو اپنے گھر بار کی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا مال لے آؤ، یہ سارا کا سارا اٹھا کے لے۔ اللہ کے رسول نے کہا اب دین کی لیے ضرورت ہے، آپ موجود ہوں، تو یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، نہ اپنے بزنس کی پرواہ کرتے ہیں، کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء، خبردار سن لو بے شک یہی تو لوگ بے وقوف ہیں جو اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اپنی دنیا کی فکر کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں، اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے لوگ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کے منہ پر انہی کے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں لو ہم تو تمہاری طرح ہیں، ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں، لہذا ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے جس کے پاس بیٹھتے ہیں ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ منافق کا عمل ہے، ٹھیک ہے، منافق وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کے جیسا دیس ویسا بھیس، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیاطینوں کی طرف، ٹھیک ہے، یہاں شیاطین سے مراد کون ہے؟ منافقین، ضدی لوگ، سرکش لوگ، یا یہ کہ ماڈرن لوگ جو دنیا سے بہت امپریس ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم ان جیسے ہو جائیں، ہمارے دوپٹے غائب ہو جائیں اور ہم بھی نمازیں چھوڑ کر بیٹھ جائیں، اور ہم بھی کہیں ہاں اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف جڑنا بڑھاپے کا کام ہے، جوانی کا تو کام ہی نہیں ہے، جوانی میں تو ہم نے انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جب ملتے ہیں اپنے امپریس جن سے ہوتے ہیں، ان سرداروں سے، ان لوگوں سے، تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم اتنے بھی دیندار نہیں ہیں، اتنی سختی نہیں، ہم ان سے تو ایسے ہی بس ان کا منہ رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے، ہم ان کے ساتھ تو محض مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور اللہ پھر انہیں سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، ان کی طغیانی میں، یعمہون، اب وہ اس میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، یعنی ان کے دل اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی۔ آج وہ دور آ گیا ہے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز ہی نہیں رہی، برائی کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اور اچھائی جس کو سب کو کہنا چاہیے کہ ہاں یہ اسلام میں ہے، یہ اچھا کام ہے، تو اس کی تعریف نہیں ہوتی۔ یہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں ہوتی، اور یہ اپنی طغیانی میں اللہ ان کی طغیانی میں اللہ ڈھیل دیتا ہے، یعنی کفر میں، گمراہی میں، سرکشی میں اور تکبر میں یہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر یعمہون، یہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو دھوکہ نہیں دینا، ہم نے سچے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا ہے، ہم نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا جھوٹ بول کے کہ ہم بہت نیک ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھ رہی ہے، جب لوگ بیٹھے ہوں تب تو ہم نمازیں پڑھ لیں، اور جب لوگ نہ ہوں، صبح کے اندھیرے میں، صبح کے وقت اور رات کے وقت، ہم تھکے ہوئے، ہم سست ہو گئے، ہم غافل ہو گئے، ہم کہتے ہیں اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے، اور پھر ہم سستی کی وجہ سے نمازیں نہ پڑھیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، ہم ان کو ان کے کفر کی وجہ سے، ہم ان کو ان کی گمراہی کی وجہ سے، انہی اعمال میں، انہی سرکشی میں، ان کے تکبر میں ہم بھی ڈھیل دے دیتے ہیں، کرو جو کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ کرو، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کوئی پکڑا تھوڑی ہے، ٹھیک ہے تو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ڈھیل دے دیتے ہیں، گناہ کرنا چاہتے ہو کرو،
اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتے ہو نمائش کرو، ٹھیک ہے. قرآن کی طرف نہیں آتے، ٹائم ہے ہی نہیں، تو اللہ اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ واقعی ٹائم بچتا بھی پھر نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو ان کی سرکشی، ان کے تکبر کی وجہ سے میں بھی انہیں ڈھیل دے دیتا ہوں. جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں جاتے رہتے ہیں. دنیا انہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے، دنیا میں وہ بہت مصروف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ بھی کام بڑھا دیتے ہیں ان کے، وہ کام بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ان لوگوں نے جو ہدایت لینی تھی، خیر لینی تھی، ان لوگوں نے جو اس دنیا میں اپنی آخرت کا بہترین مقام بنانا تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. ہدایت کو چھوڑنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ انہوں نے گمراہی کو لے لیا، غلط راستے کو لے لیا. جیسے کوئی اصلی سونا بیچ کر کوئی نقلی چیز خرید لے، جیسے کوئی اصلی پیسے دے کر نقلی پیسے لے لے، کتنا بڑا اپنا نقصان کرے گا. جو انسان ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیتا ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اللہ کہہ رہا ہے ان کی تجارت انہیں کسی قسم کا نفع نہیں دے گی. یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی لینا، دینداری کے بدلے میں بے دینی لینا، گمراہی لینا، تقوی والی زندگی کے مقابلے میں اپنی منمانی والی زندگی خریدنا، یہ کوئی عقل مندانہ سوچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بہترین تجارت نہیں ہے. اگر یہ ایسے روش اختیار کریں گے وما کانوا مہتدین، انہیں ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو لینا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے دیتے ہیں، اور جو لینا نہیں چاہتا اللہ رب العزت جو کھول کے پڑھتا نہیں، جو سمجھتا نہیں، جو نیکی کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اسے ہدایت خود سے نہیں دیتے. اچھا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، دوسرے گروہ کا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ منافقین کی دو مثالیں بیان کریں گے. پہلی مثال جو ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ جو مثال ہے یہ ایسی مثال ہے کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ منافق ہیں جو عقیدے کے منافق ہیں، عقیدہ ان کا خراب ہے، ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان منافقوں کی ایسے سمجھو جیسے کہ ایک شخص جس نے جلائی ہی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ کے جلنے کی وجہ سے سارا ماحول روشن ہو جائے. آگ کے جلنے سے روشنی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی انسان آگ جلائے اور اتنی جلائے کہ جس کی وجہ سے سارا ماحول روشن ہو جائے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے جائے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دے اندھیروں میں اور وہ دیکھ بھی نہ سکیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اعتقادی منافقین شروع میں تو ایمان لیں اللہ رب العزت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام کو اچھا مذہب سمجھیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب آخری سمجھیں. شروع میں بڑے جذبے، بڑے جوش ہوں، لیکن آہستہ آہستہ پھر کیا ہو، ان کے دلوں میں یہ بات آئے پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اور کیا قرآن مجید کے ساتھ ہی ہم جڑے رہیں اور دنیاوی کام نہ کریں. عقیدے میں اتنی ان کی خرابی آ جائے کہ ان کے اندر شرک بھی آ جائے، ان کے اندر کفر بھی آ جائے، وہی پرانے حرکات کرنا شروع کر دیں جو اسلام لانے سے پہلے کرتے تھے. شرک بھی آ جائے ان کے اندر، کفر بھی آ جائے، اور پھر ان سے ایمان کی لذت پھر چھن جائے گی. ان کے اندر وہی جہالت والی باتیں اور نافرمانی والی باتیں ان کے اندر آ جائیں. تو اس روشنی کا جو کہ آگ جلائی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین اسلام ان تک پہنچایا، اسلام کو پہنچایا، قرآن مجید کی تعلیمات ان تک پہنچائیں، لیکن انہوں نے شروع میں تو ایمان لائے. جب خوب اسلام پھیل گیا، پھیلنے کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، ویسی روش اختیار کر لی جیسے کہ اسلام لانے سے پہلے کی تھی. نام تو مسلمانوں والا ہو گیا، سب کو پتہ بھی چل گیا، اسلام کی پہچان بھی ہو گئی، لیکن اسلام مسلمانوں والے عمل نہیں کیے، جس سے آگ جلانے کے بعد جیسے کوئی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے، انہوں نے مسلمانوں کے والے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ماحول روشن ہو جائے اور روشنی سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے بھی پھر ان کے روشنی، یعنی وہ جو تھوڑا سا اسلام کو قبول کیا تھا، دل میں اللہ کا ڈر خوف آیا تھا، اسلام والے اعمال کرنے کی کوشش کی تھی، جب انہوں نے کوشش چھوڑی
اللہ نے بھی توفیق نہیں دی. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اللہ نے پھر ان کو ان کے اندھیروں میں وہی پرانے اعمال، شک و شبوں میں، نافرمانی میں، جہالت میں، ٹھیک ہے، بدعات کے کام میں ویسے گر گئے. اور پھر اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ نفاق آ گیا نا، سچا اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو اپنے اعمال وہی پرانے ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدے کے منافق ہیں. بدعات والے کام بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کفر والے کام بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی سمجھائے بھی نہ کہ دین اسلام میں یہ کام نہیں، وہ کہتے ہیں چلیں سب چلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اتنی بھی سختی نہیں ہے. تو لہذا وہ کہتے ہیں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہر ایک اپنی مرضی سے جینے دینا چاہیے. یہ منافقوں والی بات ہوتی ہے. تو پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن عملی منافق ہیں. آگے اگلی مثال ہے، دوسری مثال، او کصیب من السماء، یہ سمجھیے نہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ حق سے بہرے ہو گئے، حق بولتے بھی نہیں ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹ بھی نہیں سکتے، حق بات بولتے نہیں، کیسے بولیں، خود تو عمل نہیں کر رہے، گنگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، حق انہیں نظر ہی نہیں آتا ہے نا، حق کی نہیں پہچان ہی نہیں کہ سچ بولنا چاہیے. سچ میں برکت ہے، جھوٹ سے برکت ختم ہو جاتی ہے. نہ یہ حق کو سمجھتے ہیں، نہ ہی یہ حق بولتے ہیں. بہرا گنگا اندھا انسان جیسے کچھ نہیں بولتا نا، یہ دین کی کوئی بات نہیں کرتے، دنیاوی معاملات میں بڑے سمجھدار ہیں، دن رات ایک کی ہوئے انہوں نے جد و جہد میں محنت کر رہے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن دین کی ذرا سی بھی بات کی سمجھ نہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے کا مقصد یہ ہے اپنا آخرت کو بالکل تباہ و برباد کر دینا. ٹھیک ہے نا، دنیا جتنی بھی بنائے آخر تو چھوڑ جانی، وہ تو یہاں کا مال ہے، وہ تو یہاں کا اسٹیٹس ہے، وہ تو یہاں کی جمع پونجی ہے. سمن بکمن عمیون، یہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی انسان بہرا گنگا اندھا ہو، وہ اس کو کچھ بھی نہیں بات سمجھ آتی، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے. فہم لا یرجعون، ان کے اندر جب نفاق آ گیا، ان کی جب نیتوں میں کھوٹ آ گیا، اب یہ دین کی طرف آ ہی نہیں سکتے. نیتیں خالص ہوں گی، اللہ کا ڈر خوف ہوگا، تبھی تو یہ سچے مسلمان بن سکیں گے ایمان لانے کے بعد. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی، او کصیب من السماء، یا یہ سمجھیے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں ہوں، بجلی کی گرج ہو اور اس میں چمک بھی ہو، اور یہ جالون اصابعہم، یہ بجلی کی کڑک سن کر فی آذانہم من الصواع کہ حذر الموت، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. دوسرے قسم کے منافق وہ ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے مگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیشہ شک میں رہتے ہیں. شک میں کیسے رہتے ہیں کہ جب بھی او کصیب من السماء، اللہ نے مثال دی جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو، یعنی موسم خراب ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، اور اس میں تاریکیاں، بجلی، گرج، چمک ہو، موسم پورا خراب ہے. تو ایسے مسلمان جب بھی کوئی مشکل کام آتا ہے تو فوراً عمل میں سستی کر لیتے ہیں، اور جب آسان کام ہوتا ہے تو تب چل پڑتے ہیں، تب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان میں نمازیں پڑھیں گے. اور جیسے ہی نماز رمضان ختم ہوگا، سب پڑھ رہے تھے تو پڑھ رہے تھے، ہے نا، جاب سے بھی تھوڑا سا فرصت مل رہی تھی، ایک ماحول بھی تھا، تو تب تو لگے رہے. لیکن جیسے بجلی، گرج، چمک والا موسم ہو، جیسے ہی حالات مرضی کے خلاف ہوں، کوئی مشکل آئے، فوراً دین کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، فوراً جھوٹ بولیں گے، فوراً دوسروں کا حق ماریں گے، زیادتی کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے ایسے کافروں کو اللہ گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے ان کی آنکھوں کی نظر کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر ٹھہر جاتے ہیں. یعنی جب انسان جیسے روشنی ہو تو چل پڑتا ہے، اور جب اندھیرا ہو تو جیسے انسان پھر کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی یہ لوگ شک اور تذبذب میں اس طرح کے ہیں کہ جیسے زوردار بارش میں اسلامی احکامات کا نزول ہو تو پھر تاریکیوں، کڑک یعنی مسائل اور مصائب جب آئیں تو پھر چمک آئے، چمک سے مراد کامیابیاں جب اسلام کے ملیں تب تو ساتھ چل پڑتے ہیں.
اور جب اندھیرا ہو، جب مسائل آئیں، ٹھیک ہے، جب کہا جائے کہ بھی اللہ کے راہ میں مال دیں، تو تب ان کو بڑے اپنے اخراجات یاد آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ حالات کوئی مانگے نہیں تو پھر جب یہ بازار جاتے ہیں بہترین سے بہترین اپنی چیزیں خریدیں گے، اپنی شاپنگ کریں گے، اپنے لیے پیسے ان کے لیے پھر خرچ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مدد کہے، مدد کے لیے مانگے، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری تو اپنی پوری نہیں پڑتی۔ تو یہ منافق جب بھی قربانی کا وقت آئے گا تو تاریکیاں، اندھیریاں، بجلی کی گرج چمک والے، بجلی کی گرج والے حالات ہوں، تب تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، جیسے انسان موت کے ڈر سے ڈالتا ہے، یعنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو تکلیف میں گرے ہوئے دیکھتے ہیں، جب اسلام کے لیے ضرورت ہوتی ہے تب ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اور جب اچھی خوبی کی بات ہو، یعنی اسلام کو بڑی ترقی مل رہی ہے، مسلمان کامیاب ہوئے ہوئے ہیں، تو تب فوراً شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی شامل ہیں، ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی اس پاکستان کو بنوانے میں، ہم بھی بڑی قربانیاں دے کر آئے۔ لیکن جب بات آتی ہے قربانی دینے کی، جب بات آتی ہے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، تو تب پھر کیا کرتے ہیں، یہ اپنے کانوں میں جیسے کہ انسان انگلیاں دے کر سائڈ پر ہو جاتا ہے کہ مجھے نہ کہہ دیں، میری نہ باری آ جائے، تو لہذا پھر یہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ سخت احکام نہیں مانتے، آسان آسان احکام مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے اگر اللہ چاہتا تو پہلے قسم کے منافقین کی طرح، پہلے قسم کے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہو گئے، پہلے قسم کے منافقین کی طرح جو عقیدے میں منافق ہیں، ان کی طرح اللہ رب العزت ان کی سماعت اور بصارت لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور بصارت نہیں لی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، ان کے جو دعوے ہیں محبت کے اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہیں، اصلاح کی گنجائش ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر اچھے حالات میں مسلمانوں کے ساتھ ہو، اچھے حالات میں اچھی باتوں میں اسلام پر عمل کرتے ہو، تو مشکل باتیں جو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کی سماعت اور بصارت اور ان کے دلوں کو تنگ نہیں میں نے کیا، ان کے لیے اصلاح کی گنجائش میں نے رکھی ہے کہ کسی بھی وقت وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اصلاح کی گنجائش رکھی ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو قسمیں بیان کی۔ پہلے نمبر پر وہ تھے جو عقیدے کے منافق تھے، دوسرے نمبر کے منافق وہ ہیں جو عقیدے کے تو منافق نہیں ہیں، ان کے اللہ کے بارے میں، ان کے اسلام کے بارے میں ان کی صحیح ان کو پہچان ہے، ٹھیک ہے، بدعات کے کاموں سے بھی وہ بچتے ہیں، لیکن عمل میں سست ہیں، عمل میں سستی کرتے ہیں۔ یہاں تک منافقین کے بیان کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ 4 قسم کے گروہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مومنین کا ہم نے پڑھ لیا، کفار کا پڑھ لیا، اب ہم نے منافقین کا پڑھنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، ندائی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دعوت دی، مومنین، کفار، منافقین، سب کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ رب کون سا ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا تقاضا کیا، احسان یاد دلایا کہ دیکھو تم میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے جو تم سے پہلے لوگ تھے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، نیک انسان بن جاؤ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ کون ہے جس کا تقوی اختیار کرنا ہے؟ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، جس سے تمہارے کھانے پینے کی چیزیں، پھل، سبزیاں، تمہارے ہر قسم کی تمہاری کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رزق تمہارے لیے تیار کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مطالبہ کیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، اللہ رب العزت کو سب سے بڑا مانو، کیونکہ وہی خالق اور وہی رازق ہے۔ پیدا کرنے کے بعد ہماری خوراک کا انتظام، اس دنیا میں رہنے بسنے، موت تک کا انتظام اللہ رب العزت نے سنبھالا ہوا ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہ کرو، کسی سے بھی نہیں ڈرنا، کسی کے بھی آگے نہیں جھکنا، کسی کی بھی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات ماننی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس نے بندوں کے حقوق بتائے ہیں وہ ماننے۔ ہوتا کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے،
ٹھیک ہے، اللہ کی بات، اللہ رب العزت کی بات سب سے پہلے ماننی ہے، وہی اللہ نے تقاضا کیا اعبدو، میری عبادت کرو۔ اب عبادت کی ہم 4 قسمیں پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، قلبی عبادت، لسانی عبادت، ٹھیک ہے، بدنی عبادت، مالی عبادت، ہر قسم کی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، زندگی گزارنے کا، تمام کے تمام کام کرنے کا مقصد، جینے کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہونا چاہیے، یہ عبادت ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کوئی ہمارا خالق اور رازق نہیں ہے۔ اس کے بعد توحید کی بات کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ رسالت کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو لاؤ اس جیسی کوئی بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں کہ اس پر کوئی شک ہے کہ اللہ کا کلام پتہ نہیں سچا ہے کہ نہیں ہے، تو چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے چیلنج 4 مقامات پر کیے ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا 10 آیات بنا کر لے آؤ، کہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک سورت بنا کر لے آؤ، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم یہ کام کر سکتے ہو، کر کے اگر یہ دکھانا ہے۔ پھر اگر تم نہ کر سکے تو تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر تیار ہو جاؤ اس جہنم کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی جہنم کا ایندھن انسان نہیں، اور وہ چیزیں بھی ہوں گی جس کو انسان بت بنا کر ان کی پوجا کرتا تھا۔ تو آگ کی شدت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ تیار کی گئی ہے کفار کے لیے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائیں ان کو اچھے کام کی، اور وہ اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیں۔ کس چیز کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی بھی انہیں کوئی پھل اس میں سے کھانے کو دیا جائے گا کہ یہ لیں یہ آپ پھل کھائیں، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یا اس جیسا پھل ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو پھل دیے جائیں گے وہ ویسے نہیں ہوں گے جو جنت کے جو دنیا کے پھل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان پھلوں کو دیکھ کر انسان کو یاد آ جائے گا کہ یہ تو وہی ہیں پھل سائز میں جیسے ہم نے دنیا میں کھائے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی نعمتیں کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں بہت بہترین ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ویسے پھل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ لیں یہ آپ کھائیں کیونکہ آپ نے عمل کیے اور آپ ایمان لے کر آئے۔ یہ جنت کا پیکج اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں، اور پھر ان سے کہا جائے گا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ یعنی زوج کا لفظ آتا ہے، مرد ہے تو اس کو خاوند ایسا ملے گا، زوج یعنی مرد اور عورت دونوں پر آتا ہے، اور اگر خاوند نیک ہے تو اس کو بیوی ایسی ملے گی جس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، جس کی زبان بھی اچھی ہوگی، جو نظروں میں بھی پاکیزگی اختیار کرے گا۔ دنیا میں تو یہ مسائل ہو جاتے ہیں نا، اخلاق اچھا ہے تو زبان کے گندے ہیں، اور زبان اچھی ہے تو پھر ویسے سست ہیں، کوئی نہ کوئی انسان کو پریشانی اپنے زوج سے ہو سکتی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بیویاں، ان کا زوج ایسا ہوگا جو کہ پاکیزہ اخلاق کا، زبان کا، نظروں کا، ہر لحاظ سے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جنت کا پیکج ایسا ہے کہ ایسی نعمتیں ملیں گی کہ جو ہمیشہ کے لیے ہوں گی، جنتی وہاں جا کر ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں فیعلمون انہ الحق، چاہے مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کریں یا مکھی کی بیان کریں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا
ایسی حقیر چیزیں مچھر کی مکھی کی قرآن مجید میں ایسی باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کو بیان کر کے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی طرح اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ لوگ اس سے فاسق نہیں، اس سے، اور گمراہ تو صرف فاسق ہی ہوتے ہیں، نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر فاسق لوگ ہی۔ اب چوتھے گروہ کا تذکرہ آ گیا، فاسق لوگوں کا۔ مومنین کا پڑھ لیا، کفار کا پڑھ لیا، اب چوتھا گروہ منافقین کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فاسقین کا، فاسق کا اللہ تعالیٰ نے، چوتھے گروہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا۔ یہاں پر مچھر کی جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، مچھر جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں، خاموشی میں، رات کے ٹائم اندھیرے میں لوگوں کا خون چوستا ہے۔ جو فاسق ہوتا ہے نا وہ لوگوں کا ایسا ہی خون چوستا ہے، ٹھیک ہے؟ مچھر لوگوں کا خون چوستا ہے، فاسق بھی لوگوں کا خون چوستا ہے۔ تو معاشرے میں کچھ لوگ مچھر جیسے کام کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ فاسق ہوتے ہیں۔ وہ معاشرے میں کھلم کھلا بے حیائی پھیلاتے ہیں جس سے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فاسق لوگ لوگوں کی توجہ دین سے ہٹاتے ہیں، اسلام کی باتوں کو ہلکا کر کے بتاتے ہیں۔ جیسے مچھر خون پیتا ہے، ایسے فاسق لوگ لوگوں کا خون ایسا پیتا ہے کہ ان کو دین سے ہٹاتا ہے، ان کی توجہ آخرت سے ہٹاتا ہے، ان کی توجہ قیامت کے دن سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ یہاں مچھر کی جو مثال بیان کی، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا میں ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دے دی۔ اللہ مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا، اور فاسق کی مثال سمجھانے کے لیے اللہ نے یہاں پر مچھر کی مثال دی۔ اور فاسق لوگ کرتے کیا ہیں لوگوں کے ساتھ؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے عہد پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ ویقطعون ما امر اللہ، اور حالانکہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس سے وہ قطع تعلقی کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فاسقوں کا کام لوگوں کا حق مارنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، عہد کرنا اور عہد کو پورا نہ کرنا، وعدہ کرنا اور وعدے کو نہ نبھانا، ذمہ داری اٹھانا اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، میاں بیوی ہو جائیں وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے؟ شادیاں ہو جائیں ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے، بزنس کر لیں کوئی اس میں عہد کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں وہ معاہدے پورے نہیں کرتے، کوئی بھی بات طے کر لیں اس کو پورا نہیں کرتے، جس سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں لوگ تنگ ہوتے ہیں، معاشروں میں لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی، بے بسی آتی ہے، روتے رہتے ہیں لوگ کہ کیا کریں۔ ایسے لوگ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں 4 گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت سوچنے پر مجبور کیا کہ دیکھو تو صحیح زندگی میں تم کیسے آئے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کر سکتے ہو اللہ کا انکار، حالانکہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ انسان کا عالم، تمام لوگوں کے عالم ارواح میں جو روحیں تھیں وہ مردہ تھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو زندگی دی، سب زندہ ہوئے، روح اور جسم کا مجسمہ بنے ہم، ٹھیک ہے؟ ہمارے جسموں میں روح بھی ڈالی گئی، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اس نے تمہیں مار ڈالنا ہے، سب کے جسموں سے روح نکل جانی ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دفنا دیتے ہیں، ثم یحییکم، پھر عالم برزخ کے بعد پھر اللہ دوبارہ اٹھائے گا، پھر جسموں کے اندر پھر روح ڈالے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
تمہارے لیے بنایا زمین میں جتنا بھی ہے سب کچھ اس نے تمہارے لیے اللہ نے بنایا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا. فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے 7 آسمانوں کو درست کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت بتائی اور انسان کو سوچنے پر مجبور کیا 4 قسم کے گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آدم اور حوا کا تذکرہ کریں گے، جو کہ یہاں پر ہم پہلی دفعہ پڑھیں گے. قرآن مجید میں 9 جگہ پر آدم اور ابلیس کا تذکرہ آیا ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم زکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.